جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب خود بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی شکوہ نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے۔ انسان کبھی کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا وہ گمان کر لیتا ہے۔ تم اپنے دشمن کے سامنے ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، جو ملتی سب سے ہے لیکن دبتی کسی سے نہیں۔ پسندیدہ شخص بھی جادوگر ہوتا ہے، بے چین دل میں سکون اور بے خوابی سے بوجھل آنکھوں میں خواب بھرنے کی قابلیت بھی اسی کے پاس ہوتی ہے۔ ہم نے بھیڑیوں سے اعتماد، شیر سے ہمت، چیونٹیوں سے تعاون اور کتوں سے وفاداری سیکھی۔ سوال یہ ہے کہ انسان نے انسان سے کیا سیکھا؟ دھوکہ بڑی کمال کی چیز ہے، کبھی کا کر دیکھو، سمجھدار ہو جاؤ گے۔ دوسرے لوگوں میں اپنے اندر کی گندگی تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ جب کسی کام کا ارادہ رکھتے ہو تو اللہ پر بھروسہ کر کے اسے شروع کر دو۔ اگر کسی انسان سے تمہارا رشتہ ختم ہو جائے تو اس کے حوالے سے اپنی زبان کو حفاظت میں رکھا کرو۔ انسان کے کپڑے زبان اور شکل جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ اور انسان اس وقت تنہائی پسند ہو جاتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں سامنے آنے لگتی ہے۔ خوشی انتخاب ہے نہ کہ نتیجہ۔ کوئی چیز آپ کو خوش نہیں کر سکتی جب تک کہ آپ خود خوش رہنا نہ چاہے۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ ضد سے حاصل کی جانے والی کوئی بھی خواہش کبھی خوشی نہیں دیتی۔ نرم لہجے اور مسکراہٹ درد کی شکست اور چہرے کی رونق ہوتے ہیں۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائے تو اچھائیاں اچانک غائب ہو جاتی ہے اور ان کی ساری برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ استاذ کے سامنے احتراماً نگاہ جھکانے والا ہمیشہ سر اٹھا کر جیتا ہے۔ اناؤ کے کھیل میں ہار ہمیشہ رشتوں کی ہی ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکتا ہو۔ زندگی میں دوسروں کا سہارا بنیے، گرانے اور ٹانگیں کھینچنے والے تو بہت ملیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ راستے نہیں، رویے انسانوں کے درمیان فاصلے پیدا کرتے ہیں۔ ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں۔ عربی کہاوت ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہیں دل کی خوشی صرف لوگوں سے کنارہ کش رہنے میں ہی ملے گی۔ قابل فخر تو نبھانے والے ہوتے ہیں، جبکہ چاہنے والوں کی تو قطاریں لگی ہوتی ہے۔ اللہ جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔
صبر سے مت اکتائیے، اگر اللہ چاہتا تو پلک چپکنے میں تمہاری خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے تمہاری امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں۔ وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ کون سمجھے گا میرے درد کی گہرائی کو؟ لوگ پنکھے سے اتاریں گے، چلے جائیں گے۔ اگر زندگی بھر کا حساب لگایا جائے تو غیروں کے مقابلے میں اپنے ہی زیادہ خطرناک ثابت ہوئے ہیں۔ سنو، پریشان ہونا، مایوس ہونا، بے چین ہونا، گھبرائے رہنا، اداس رہنا چھوڑ دو، کیونکہ وہ جو میرا رب ہے نا، وہ ٹوٹے ہوئے کو جوڑتا ہے تو وہ ہمیں کیسے ٹوٹنے دے گا؟ میرا رب سنتا بھی ہے اور عطا بھی کرتا ہے۔ مضبوط اور ثابت قدم رہو، زندگی ماں نہیں ہے جو ترس کھائے گی۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ لوگ ان کی قدر کرتے ہیں جو ان کی قدر نہیں کرتے۔ مستحق نہ ہونے کے باوجود بھی انسان اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے۔ جب تک انسان خود ہار نہ مان لے، کوئی چیز اسے ہرا نہیں سکتی۔ آج کل انصاف کے پیمانے امیروں کے لیے کچھ اور غریبوں کے لیے کچھ اور ہے۔ جب کوئی آپ کے دل و دماغ سے نہ نکلے تو آپ بھی ان کے دل و دماغ پر قبضہ جما لیں۔ پہلے آپ نے اس شخص پر پورے زور سے اپنی محبت ظاہر کرنی ہے۔ اسے بتاؤ کہ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ دھتکار دے تو بھی آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں۔ اس کو اتنا اپنا عادی بناؤ کہ وہ رہ نہ سکے، پھر اچانک اس کو چھوڑ دو اور اگنور کر دو، وہ آپ کے پیچھے دیوانہ ہو جائے گا۔ غلط فیصلے کے اثرات بہت کم عرصے میں ہی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مصلی پر جوانی رکھ دو۔